بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام کے روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک فرمایا، ان کے جسموں کو پاک فرمایا، ان کو کھانا بھی اللہ تعالیٰ نے پاک ہی مہیا کیا۔ اس طرح ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک جنازہ نماز سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ان کو ایک عورت مل گئی، تو اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت قبول فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس دعوت پر گئے، تو جیسے کھانا آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ نے کھانا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، جب جیسے انہوں نے پہلا نوالا لیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافی ٹائم سے چبا رہے تھے لیکن نگل نہیں رہے تھے اس نوالے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلوایا، اس عورت سے پوچھا کہ یہ جو تو نے بکری کا گوشت میں کھلایا ہے یہ کس کا ہے؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تو یہ مہیا نہیں تھا، تو یہ میں نے باہر سے چاہا، ایک بندے کو بھیجا تھی کہ ریوڑ والے سے لے کر آؤ، وہاں سے نہیں ملی، تو میں نے ایک پڑوسی عورت گئی تو اس سے میں نے وہ بکری لے کر آئی، لیکن اس کا شوہر وہاں پر نہیں تھا، تو اس نے شوہر کی اجازت کے بغیر مجھے بکری دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا نکالا منہ سے، وہ نوالا نکالا منہ سے، اور حکم کیا کہ یہ جو کھانا ہے جا کے کسی قیدیوں کو کھلا دو۔ تو یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، تو جب ان کے صحابہ کرام یہ کھانا ایسے نہیں کھاتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ایسا کھانا نہیں کھلاتے، تو اپنے پیارے حبیب جس کے لیے پوری کائنات، دونوں جہان، تمام جہان، خلق جنت، خلقی دنیا خلقی، اس کو یہ کھانا کیسے کھلا سکتے ہیں؟ تو جب بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ہمیں سنائی دے، ان کی حدیث سنائی دے، تو اس کو شیئر کرنا چاہیے، دوسروں تک بھی پہنچانی چاہیے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ ہم گناہ جاریہ تو کرتے ہیں، غلط چیزیں، غلط ویڈیوز وغیرہ شیئر کر کے کسی کو بھیج کر۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔